Welcome to Colorado Stories. شداد کی کہانی کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح شداد جب بے سہارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سہارا دیا، طاقت دی اور اقتدار بھی دیا، لیکن اس نے سرکشی کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی باز نہ آیا اور جنت بنانے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ احادیث میں شداد اور اس کی جنت کا ذکر تو آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی سورہ فجر کی تفسیر میں قوم عاد کے ساتھ شداد کا بھی ذکر ہے۔ لیکن شداد کی جنت کیسی تھی، اس کے بارے میں کوئی ٹھوس روایات موجود نہیں ہیں، بلکہ جتنی بھی روایات ملتی ہیں یہ ضعیف روایات ہیں۔ یہاں ہم ان روایات کو اسی طرح بیان کریں گے۔ شداد نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے۔ کہتے ہیں کہ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے پر نگراں مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار آدمی معین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے، سونے اور چاندی کی اینٹیں تیار کروائی گئیں، اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی یعنی کہ 60 کلومیٹر لمبی جنت بنوانا شروع کر دی گئی۔ اس جنت کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی تک جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا، پھر ان میں سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں بنوائی گئیں۔ دیواریں اتنی لمبی تھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس شہر یعنی شداد کی جنت میں چاروں طرف ہزار محل بنوائے گئے، اور ہر محل کے ستون جواہرات سے جڑے ہوئے تھے، اور ہر محل کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی۔ نہروں کی تہہ میں جواہرات بچھائے گئے، اور ان کے کناروں پر درخت بنوائے گئے جو کہ سونے کے تھے، اور ان کے پھل موتی اور جواہرات سے بنے ہوئے تھے، اور ان میں مشک اور عنبر بھر دی گئی۔ جب ہوا چلتی تو پورا شہر خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ شداد نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، جو کہ 12 سال کے طویل عرصے میں تیار ہوئی تھی، تو وہ اپنی فوج کو لے کر جنت کے افتتاح کے لیے چل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر ہی تھا کہ ملک الموت آ گئے۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم بھی نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ایک زوردار چیخ ماری، اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑا ہو تو اسے شداد جیسے عظیم بادشاہ کا انجام بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر بہت ڈرایا، لیکن قوم عاد نہ مانی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکلنے کا حکم دیا، اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند و بالا ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک باقی نہ رہا۔ پوری وادی ریت کے صحرا میں کہیں گم ہو گئی۔ نہ پانی کے ذخیرے بچے، نہ درخت، نہ پودے، نہ جانور، اور نہ ہی کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ تمام قوم کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 2 لوگوں کی روح قبض کرتے وقت بہت رحم آیا۔
اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح قبض نہ کرتا۔ ان میں سے ایک وہ عورت تھی جو کہ ایک پانی کے جہاز میں سوار تھی، اور وہ جہاز اور اس میں سوار تمام لوگ طوفان کی نظر ہو گئے تھے، لیکن وہ عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اللہ کا حکم ہوا اور میں نے اللہ کے حکم سے اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ رحم اس بات پر آیا تھا کہ ماں تو مر چکی ہے، اب اس ننھے بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ تختے پر سوار تھا اور تختہ طوفان کی تیز لہروں میں ڈول رہا تھا جو کہ کسی بھی وقت ڈوب سکتا تھا۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نگراں تھا۔ اور دوسری روح جسے قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا، یہ وہ شخص تھا جس نے بڑی چاہت سے اپنے لیے طویل عرصے میں ایک جنت بنوائی، اور ابھی وہ اس جنت کے دروازے پر ہی تھا کہ مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہو گیا، اور یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ مجھے اس شخص کی بے بسی پر بہت رحم آیا۔ اسے اتنا موقع بھی نہ ملا کہ وہ اپنی بے مثال جنت کو دیکھ ہی سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ تو ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور جس پر تجھے بہت ترس آیا تھا۔ اس وقت ہم نے اسے سہارا دیا، اسے طاقت دی اور اقتدار بھی دیا، لیکن اس نے سرکشی اختیار کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بس ہم نے اسے اس کی بنائی ہوئی جنت دیکھنے سے پہلے ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن قلابہ تھا۔ ان کا اونٹ کھو گیا تھا، جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک مقام پر جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کے مینار اور دیواریں بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد کی جنت کا حال بیان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ سوچنے لگے کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا یا یہ حقیقت ہے۔ اسی حالت میں اٹھ کر وہ اس شہر کے اندر چلے گئے۔ اس شہر کی نہریں اور درخت بھی بالکل جنت کی طرح ہی تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے، اور وہاں سے سیدھے دارالخلافہ دمشق پہنچ گئے، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ نے تمام ماجرا حضرت امیر معاویہ کو سنایا، اور حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے دیکھا ہے یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ بن قلابہ نے فرمایا کہ وہ شہر میں نے حالت بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ نے اس شہر کی تمام نشانیاں اور اس شہر کا مقام بھی بتا دیا، اور اس کے تمام احوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے تمام علماء اکٹھے کیے اور ان سے تصدیق کرائی، تو علماء نے احوال سننے کے بعد تصدیق کی کہ یہ شداد کی جنت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ عبداللہ بن قلابہ کی بتائی گئی تمام نشانیاں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فجر میں بھی موجود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا اور وہ شہر نگاہوں سے چھپ گیا۔ علماء نے یہ بھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے قد والا اور سرخ رنگت والا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ یہ وہی شخص ہیں۔ تو یہ تھی شداد کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ Like, share and subscribe.